اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہت کچھ بکواس کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. دیکھیں اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں اللہ کا جو ٹاپک ہے نا معاذ اللہ وہ سب سے فضول ترین ٹاپک ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, کسی بھی ٹاپک پر بات کریں سب دلچسپی لیں گے. آپ بزنس کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ 4 شادیوں کی بات شروع کر دیں خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے. آپ صحت کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کی بات کریں گے تو بوریت ہونا, بولو بوریت شروع. یا کیا باتیں شروع کر دی اس نے. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ سب سے زیادہ تو تمہاری زندگی میں جس کا کردار مؤثر ہے نا وہ میری ذات ہے. سارے تصرفات میں کر رہا ہوں, پیدا میں نے کیا, کائنات کو میں نے بنایا, اور تمہاری ڈکشنری میں سب سے کم, تمہاری زبان پہ سب سے کم جس کا نام آتا ہے وہ میری ذات ہے. تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اور جعل الشمس ضیاء, سورج کو اس نے کیسی روشنی بنایا, والقمر نورا, اور چاند کو اس نے روشن کیا, اور فی اختلاف اللیل والنہار, آسمانوں اور زمینوں کے دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, جو لوگ اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے, اپنا کاروبار, اپنے بیوی بچے, اپنے بحریہ ٹاؤن کے 2-3 پلاٹ سنبھال کے بیٹھ گئے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری صحت, میرے وہ جو جم میں جاتے ہیں نا وہ میرے ڈولے بنا کے ہوتے ہیں نا, بس ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے, اور قمیضیں اتار کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا تھا میں, کتنا ہو گیا اور کتنا باقی ہوں. ٹھیک ہے, جم والا یہی کر رہا ہوتا ہے نا, پرانی تصویر دیکھ کے کہے گا میں اتنا سا تھا, اتنا ہو گیا اور اتنا باقی رہ گیا, یعنی اتنا مزید اپنے اوپر گوشت چڑھانا ہے. تو آج ہر آدمی کی فکر کیا ہے؟ دنیا, کماؤں, کھاؤں, اچھی صحت ہو, اچھی عزت ہو, پیسہ ہو, بس. تو اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی, ان الذین لا یرجون لقاءنا, جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, وہ بھول گئے آخرت کے دن کو. ورضوا بالحیات الدنیا, اسی دنیا پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. وطمئنوا بہا, مکمل اطمینان ہے اس کو اس پر کہ بس ہم ٹھیک ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور کائنات میں ہم نے اپنی قدرت, اپنے وجود, اپنی توحید اور آخرت کے برحق ہونے کے جو دلائل رکھے ہیں ان دلائل سے وہ غافل ہو گئے. دلائل سے کیسے غافل ہوتا ہے انسان؟ نشانیاں دیکھتا ہے, ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتا, فائدہ اٹھاتا ہے اپنا دنیاوی. جیسے دودھ جب آپ پیتے ہیں, قرآن کہتا ہے دودھ اللہ کی ایک نشانی ہے. جہاں قرآن نے دودھ کا ذکر کیا نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس دودھ میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ, سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو, اس سوکھے چارے کو رگڑو تیل کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں, تھوڑی دیر میں گوبر اور خون کے درمیان سے اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے, اسی چارے سے بلڈ بن رہا ہے, اور اسی چارے سے دودھ بن رہا ہے. یہ دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, اور ایسا مزیدار رنگ, ایسا خالصاً کہ اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت, اور مزہ کیسا؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بنایا کس سے؟ سوکھے چارے سے. کوئی بنا سکتا ہے؟ صبح و شام پی رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ دودھ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں سورہ یونس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں. قرآن کہہ رہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا مطلب؟
نشانیاں استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ دودھ صبح و شام پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیلشیم ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ دودھ, جس نے یہ دودھ کی مشینیں بنائیں. یہ مشین خود بخود نہیں بن سکتی. ارے کسی کمپنی میں دودھ پیک ہو کر آتا ہو ڈبے میں, آپ کھول کر پی رہے ہو, کوئی کہے یار یہ کس کمپنی نے پیک کیا, کس نے اس میں ڈالا, آپ کہیں یہ خود بخود ہوا ہے آٹومیٹک, کسی کمپنی نے یہ کام نہیں کیا, مان لو گے؟ بتاؤ کمپنی کا دودھ پیک کر کے ڈبوں میں دکان تک پہنچانا یہ زیادہ عجیب ہے, یا گھاس کھلا کے اس جانور سے خالص دودھ پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. دودھ کمپنی کا ڈبے میں خود سے پیک نہیں ہو سکتا, یہ سوکھے چارے سے خود سے بن کیسے سکتا ہے, اور ایسے بھینس میں پروگرام انسٹال کیسے ہو گئے جو سوکھے چارے سے منو دودھ نکال رہے ہیں باہر. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو عقل سے کام لے گا نا, جو ڈاروین کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, جو سائنسدانوں کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, عقل سے کام لے گا, اسے دودھ میں خدا کا وجود نظر آئے گا, دودھ میں خدا کا رحمان اور رحیم ہونا نظر آئے گا, دودھ میں خدا کی طاقت اور قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے. کیسے سوکھے چارے سے ایسا موٹی ملائی اور دیسی گھی والا چکنا گاڑھا دودھ میرا رب چند گھنٹوں میں پیدا کر دیتا ہے. شہد بھی یہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں, جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں نا یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. آیت کہتے ہیں علامت کو, سائن. سائن بورڈ ہمیشہ کسی چیز کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے یار, نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو سائن بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا, اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بورڈ کو پکڑ کے گلے لگا کے چومو, وہ خود مقصود نہیں ہوتا, وہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہو, اسپیڈ بریکر کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا, آگے یوں کر کے آ رہا ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہے, اسپیڈ بریکر ہے, اپنی رفتار کیا کر لیں, بولو آہستہ. آپ نے اس سائن بورڈ کو دیکھا, کھڑے ہو گئے آپ کہہ رہے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا, میں اپنی قمیض پہ بھی ایسا ڈیزائن بولو بنواؤں گا, اور اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار بولو نا یار نہیں ہو. اس کا مطلب آپ اسے سائن بورڈ نہیں سمجھتے, آپ اس کو ایک اسکریپ کے لیے بیچنے کے لیے ایک اچھا, جیسے وہ جو چرسی ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے سائن بورڈ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست چیز ہے یار, اس میں وہ ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے, تو یہ گٹر کا ڈھکن جو وہ بیچ دیتے ہیں, تو یہ کیا ہے گٹر کے جو ڈھکن ہے نا یہ چرسیوں کا بہترین بزنس ہے. اب پتہ نہیں چرسی نظر نہیں آ رہے آج کل, یا تو سارے مر گئے ہیں یا چرس پینا چھوڑ دیے. پہلے بہت نظر آتے, ہیروئن چی بہت ہوتی تھی, چرسی تو اب بھی ہیں, ہیروئن چی نظر نہیں آ رہے. خیر ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہے بھائی ریٹ مال ہیروئن کے, کہہ رہے ہیں ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے. ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, چرس نہیں مل رہی تھی, کسی نے کہا تھانے چلے جاؤ وہاں ملے گی, تو پریشان تھا نا چرس کہاں سے ملے گی. کسی نے بتایا کہ تھانے کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں, پتہ نہیں سچ کا غلط کا. تو آپ نے کیا کیا, اسی سائن بورڈ کو اصل سمجھ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا یہ سائن بورڈ ہیں سارے. شہد ہے, دودھ ہے, جانوروں کا گوشت ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, مچھلیاں ہیں, کون سی ایسی پھول ہیں, پھول کتنا خوبصورت کھلتا ہے, حبم متراکبا, اور جو دانے نکلتے ہیں نا اناج, وہ اناج کی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ترتیب سے دانے نکلتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو, مکئی کا کیسا خوبصورت دانے ترتیب سے, انار کے دانے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ان کی, ذات الاکمام, ان کے اوپر کم ہوتی ہے, کم پیکنگ ہوتی ہے. کیلے کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ. ہر چیز اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, نشانی. کیا مطلب, اسے دیکھ کر یہ علامت ہے کسی اور چیز کی, یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس میں نہ ہوتی, خود سے ایسا کچھ بن نہیں سکتا. اس بات کی علامت ہے اسے کسی نے بنایا.
نمبر 2 اس بات کی علامت ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ ایسی طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کی بھی علامت ہے وہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کی بھی علامت ہے اس نے بلا وجہ لوگوں کو پیدا نہیں کیا، ورنہ کیوں اتنے احسانات کر رہا ہے، بس ویسے ہی مارنے کے لیے۔ اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، کون شکر کرے گا اور کون ناشکری۔ اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں۔ تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا۔ تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے والذین ھم عن آیاتنا غافلون، جو اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، انہوں نے سائن بورڈ کو ہی مقصد بنا لیا، اس اسپیڈ بریکر والے سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسے اسکریپ کے طور پر بیچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا پرست لوگ دودھ پیتے ہیں، دودھ برائے دودھ پینے کے لیے، اس دودھ سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا پرست لوگ شہد کھاتے ہیں لیکن اس شہد سے عبرت نہیں پکڑتے کہ کیسے رب نے چھوٹی سی مکھی کو ایسے بہترین پروجیکٹ پہ لگا دیا۔ یہ پروجیکٹ تو میرے بھائی آپ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اگر کسی کو دے نا ایسا خوبصورت پروجیکٹ مزدوروں کو، وہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کہ اس میں کڑوے پھلوں کا رس چوس کے اتنا بہترین کیسا شیرہ میٹھا تیار کر رہے ہیں، اور صحت کے لیے مفید کتنا زیادہ ہے وہ، کیسی محنت۔ اتنی چھوٹی سی مکھی جس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی، اس کھوپڑی میں 2-4 تارے ہیں مگر پورے پروگرام اس میں انسٹال کر دیے شہد بنانے کے، اور آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے، کام بانٹے ہوئے ہیں۔ ان کو کس نے بتایا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے، کام تقسیم ہے ان کے، ایک ان میں ملکہ ہے، پوری گورنمنٹ ہے بھائی، پوری گورنمنٹ چل رہی ہے۔ کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے ملکہ کی، اور آپس میں اختلافات میں کیسے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں فائٹ ہوتی ہے۔ جب نر تعداد میں زیادہ ہو جائے نا، کچھ مکھیاں ان نر مکھیوں کو مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماحول خراب کریں گے، کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آئیں پارکوں میں، اس وجہ سے کہ بھائی یہاں سب عورتیں گھوم رہی ہیں، 2-4 لونڈے لپاڑے گھس گئے تو کیا کریں گے، ماحول خراب، تو گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈنڈوں سے کوٹنے کے لیے، دفعہ یہاں پہ، کہتا ہے نا۔ بالکل یہی کام شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ نروں کی تعداد اگر زیادہ ہو گئی تو یہ ماحول کیا کریں گے، بولو، خراب کریں گے، تو وہ مارتی ہیں، ان کو قتل کرتی ہیں۔ پورا ایک سسٹم ہے، اتنا پیچیدہ سسٹم۔ قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، یہ شہد کی مکھی کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کیا وہی بن گئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے اس کی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے کہ ایسے 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 تو نے پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھر ان سے ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے شہد بنانا ہے، اور فصل کی سبل ربی کے ذللا، لمبے لمبے راستے طے کر کے تو جائے گی لیکن واپسی کا راستہ تو بھولے گی نہیں۔ بائی ایئر سفر کرتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے راستہ۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں، قرآن کہتا ہے جو لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں۔ بس شہد کے دیکھو میڈیکل سائنس میں اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ شہد میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات، اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ بھائی یہ خود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے۔ نا 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 نا، انہی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم، جب ختم ہی ہونا ہے تو بس کھانے پینے کو فوکس کرو، اس کو مت دیکھو کہ کس نے بنایا، کیوں بنایا ہیں، بھائی یہ گائے بھینسیں بکریاں کس نے بنائیں، یہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کس نے کیا، ان باتوں میں آخر کیا رکھا ہے، یہ فضول باتیں ہیں نا۔ بھائی کیا ہو گیا، دیکھو اگر میں آپ کے سامنے انگور لا کے رکھ دوں تو سب کا دل چاہے گا کہ پھوڑو اس کو، یہی چاہے گا نا، لیکن قرآن انگور ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے مگر بتاتا ہے کیا آسمان سے پانی برسا، زمین میں مٹی اور کھاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کھود کے دیکھو نہ انگور نہ انار نہ ناشپاتی، کچھ بھی نہیں ہے، گوبر مٹی،
لیکن کیسے تمہارا رب ننھی ننھی کونپلیں نکالتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتی ہیں، پھر ان میں پھول پیدا ہوتے ہیں، پھر ان میں پھل پیدا ہوتا ہے، کھجور کے، آم کے، انار کے کیسے باغات اور انگور کے کیسے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں اچھی، ہم کہتے ہیں اس سے انگور کھانے میں تاخیر ہوتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.